شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ مواد مہیا کر دیا ہے۔ آپ کائنڈلی اب ہمیں بک ریویو پیش کر سکیں، تبصرہ دے سکیں، تو اوور ٹو یو سر۔ اس کتاب کا جو کنٹینٹ ہے اور اس میں جن مسائل کا احاطہ کیا گیا، اور خاص طور پر ایک لفظ جسے ہم طاقت کہتے ہیں، جو کہ ہر قسم کے تحرک اور عمل کا منبع اور سرچشمہ ہے، طاقت کو نکال دیں تو اس کا اپوزٹ جو ہے وہ غیر فعالیت یا عدم فعالیت آ جاتی ہے، یا کمزوری آ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں قاسم یعقوب نے کوشش کی ہے، یہ یعنی کوئی نقطہ نظر پیش کرنے کی بجائے، کوئی ایک ساؤنڈ انالیسس پیش کرنے کی بجائے، ایک تیسری راہ انہوں نے بڑی زبردست اور شاندار نکالی، وہ ہے انڈرسٹینڈنگ، کہ میں قاسم یعقوب طاقت کے حوالے سے اور سماج میں طاقت کے جو مختلف تصورات ہیں اس حوالے سے میرا مطالعہ کیا ہے، میرا مشاہدہ کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، اور میں کس طرح طاقت کی جو مختلف جہات ہیں سوسائٹی میں، جو اداروں کی صورت میں، شخصیات کی صورت میں، مراکز کی صورت میں یہ طاقت جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے نتائج جو ہے وہ فرد سے لے کر سماج تک کیسے وہ نتائج سرایت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور معاشرے کی ایک فارمیشن اس کو ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کی ورڈ رکھا اس پوری کتاب میں وہ ہے طاقت۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کتاب بہت اہم ہے، اور ایک اور خوبی اس کی یہ بھی ہے کہ پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا دماغ جو ہے وہ بھی متحرک رہتا ہے، کہ نہیں یار یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے، ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو قاسم کا زاویہ ہے، اس کے تین جو صورتیں تھیں وہ قاسم سے چھوٹ گئی ہیں، رہ گئی ہیں۔ اس کی سیاسی جہاد، اس کی سماجی جہاد، اس کی تاریخی جہاد، اس کی معاشی جہاد، اس کی ثقافتی جہاد وغیرہ۔ تو اس حوالے سے بھی یہ کتاب میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے کہ قاری جو ہے وہ خود اس کی مباحث میں دوران مطالعہ شریک ہو جاتا ہے۔ اب یہ اسلوب کی خوبی کہیں یا کیا ہے، دیٹ از مارولس۔ تو شروع میں جو ہمارے تین دوست تھے، اپنا عثمان، قاضی مبشر اور فرنود، اچھا ان لوگوں نے بہت ڈیپلی اس کتاب کو اسٹڈی کیا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ تھوڑا سا ریفرنس ان تینوں نوجوان دوستوں کا میں دے دوں۔ قاضی نے لکھا ہے کہ طاقت سب سے بڑا نشہ ہے اور سب سے گہرا سرور ہے، دیگر سب کچھ پیسہ، اقتدار، ولایت، بادشاہی، علم شاہ کی جہانگیری وغیرہ اس تک پہنچنے کے ذرائع۔ اچھا مبشر نے، بڑا اچھا صحافی ہے، ہمارا دوست ہے، اچھا وہ کہتا ہے کہ مجھے صحافت نے طاقت دی ہے، بطور صحافی مجھے کبھی پولیس والے نے نہیں روکا۔ یہ احساس انسان کو مضبوط بناتا ہے کہ اس کی جیب میں ایک ایسا پروانہ ہے جو اسے ذلیل و خوار ہونے سے بچا سکتا ہے۔ یہ طاقت کی انہوں نے اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ اور تشریح جو ہے وہ پیش کی ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ نہتے ہیں، تو ہر طرف سے آپ پر یلغار ہوگی، آپ کی اہانت ہوگی، آپ کے کھنے سیکے جا سکتے ہیں، آپ کو غائب کیا جا سکتا ہے 20 شکل۔ اچھا فرنود ہمارے کیونکہ جذباتی نوجوان ہیں، انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے جو کہا، کہتے ہیں کہ ہم اکثریت کے استبداد کو روحانی جمہوریت کہتے ہیں، دوسروں کی دم پر پاؤں رکھنے کو اسلامی سیکولرزم کہتے ہیں، کشیدگی اور تنازع کو سفارتکاری کہتے ہیں، بالادست عقیدے کی ہاں میں ہاں ملانے کو مکالمہ کہتے ہیں، مکالمہ بین المذاہب کہتے ہیں، اور جبر کے سیاسی بیانے کے آگے سر تسلیم کرنے کو رواداری کہتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستوں نے میرے خیال میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کتاب میں اپنی ان چھوٹے چھوٹے مضامین میں کی ہے، اور خاصی حد تک انہوں نے
کتاب کے جو مندرجات ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. بطور ایک مبصر کے ظاہر ہے میں تو پہلے اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کتاب ہے کیا، لیکن اس کے اوپر کیونکہ قاسم یعقوب خود چیپٹر آفٹر چیپٹر جو ہے اس کی جو مباحث تھے اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں، لہٰذا میں اب ڈائریکٹ جو ہے وہ تبصرے کی طرف آؤں گا. اس میں جو ایک بات قاسم نے کہی ہے کہ طاقت یعنی سوشل پاور یہ منفی بھی ہو سکتی ہے اور مثبت بھی ہو سکتی ہے. اب مسائل یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں منفی اور مثبت ہونے سے. ایک طاقت جس کا قیام ہی منفی بنیادوں پر ہے، اس سے ہم اخلاقی طور پر یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ انسان کا بچہ بن جائے، یا وہ ادارہ جو ہے وہ جو انسانیت کی جو جملہ حوالے ہیں ان یا جو رہنما اصول ہیں ان کا وہ خیال رکھے، اور وہ ظلم اور زیادتی پر وہ ادارہ، شخص یا مرکز وہ آمادہ نہ ہو پائے. تو ظاہر ہے کہ ایک طاقت کا جو قیام ہے، طاقت کی جو مرکزیت ہے، وہ اگر استبداد کی بنیاد پر کمزوروں کو، محکوموں کو، مفلسوں کو، مجبوروں اور بے بسوں کو دبانے اور مزید دبائے چلے جانے کی تاریخ، اس کے نتیجے میں اگر وہ اس کی امپاورمنٹ ہوئی ہے، وہ حاکم بنا ہے، وہ آقا بنا ہے، وہ بادشاہ بنا ہے اور وہ مسلط ہو گیا، تو ایسی تمام صورتوں میں ایک ایسے شخص سے توقع رکھنا، مثلا ضیاء الحق سے لوگ توقع رکھتے تھے کہ یہ اسلام کو جو ہے وہ یہاں پر نفاذ کر دے گا تو یہاں پر ریاست مدینہ جو ہے اس کا قیام ہو جائے گا وغیرہ. ایک مثال ہے، ضروری نہیں ہے کسی کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں. تو طاقت جو ہے اس کی جو مرکزیت جو بنتی ہے وہ شخصیت کی صورت میں ہے، ادارے یا کسی مرکز کی صورت میں ہے. اس کو چیلنج کیا جانا ایک میں سمجھتا ہوں بہت دشوار اور طویل ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں کم از کم یہ مرحلہ شامل نہیں ہے کہ ایک طاقتور شخص، حاکم، بادشاہ یا ادارے کا سربراہ یا سیاسی رہنما جس کو حکومت ملی ہوئی ہے، وہ اچھی سیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جو محکوم ہیں، اپنے جو غلام ہیں، اپنے جو پسماندہ طبقات ہیں ان کا وہ خیال رکھنا شروع کر دے تاکہ دنیا اور آخرت اس کی سنور جائے. یہ مرحلہ کم از کم اس تناظر میں موجود نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. مثالیں انہوں نے ساری ٹھیک کی ہیں. مشیل فوکو کے حوالے سے ان کی طاقت جو ہے وہ ایک صورتحال کا نام ہے، اور یہ ایک ایسا ایک پیچیدہ جس میں تہذیبی، تاریخی، سماجی، ثقافتی، سیاسی، معاشی بہت سارے پہلو بیک وقت اکٹھے ہو کر ایک طاقت کی صورتحال جو ہے، کنڈیشن، اس کو وہ قائم کر دیتے ہیں، اور وہ طاقت جو ہے وہ پریویل رہتی ہے اپنی سوسائٹی پر. اچھا، انہوں نے ابھی بحث میں بھی اور گرامچی کا انہوں نے ذکر کیا، اور میرا خیال کہ زیادہ توجہ ان کا جو آرٹیکل ہے عظیم ہیجمنی گرامچی کا. اب ہیجمنی کو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے کے قرت کے مختلف اس کے وہ طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے قاسم کی، اور یہ جو گرامچی کا جو کیا کہنا چاہیے سینس آف کرٹیک تھا، اس کو براہ راست میں سمجھتا ہوں اس سے استفادہ قاسم یعقوب نے اپنی پوری کتاب میں کیا. اٹس گڈ. اب گرامچی میاں جو ہے ان کا کہنا یہ ہے سادہ لفظوں میں، جو میری پرسیپشن، کہ معاشرے میں جو بالادست طبقات ہوتے ہیں، ہر طبقے کی اشرافیہ ہوتی ہے، اور جو محکوم اور کمزور طبقات ہوتے ہیں ان کو ریاست کی طرف سے، ان طبقات کی طرف سے یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ
اشرافیہ نیک نیت ہے. اشرافیہ کا اگر وہ ساتھ دیں گے, تعاون کریں گے, تو ان کی زندگیوں میں خوشحالی آئے گی, ان کی زندگیوں میں سکھ کا سانس آئے گا, ان کی جو معاشی ترقی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جو اشرافیہ ہے اس کو خداؤں کی طرف سے کیا کہتے ہیں اس کو, ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے, اور ان سے انحراف کرنا اور ان سے بغاوت, روگردانی اختیار کرنا اور حاکم کے حکم سے سرتابی کرنا, یہ دراصل ایک بہت بڑا خدائی حکم ہے جس کی حکم عدولی کی جا رہی. لہذا لوگ جو ہیں, یعنی جو محکوم طبقات ہیں یا جو کمزور طبقات ہیں جن کا ذکر ہر جگہ پر قاسم یعقوب نے کیا ہوا ہے, جو کمزور طبقات ہیں, محکوم طبقات ہیں, وہ ریاست کے اس بیانیے کو یا اشرافیہ کے اس بیانیے کو منوان تسلیم کر لیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بقا دراصل اشرافیہ کی تابع داری ہے, دنیا میں بھی آخرت میں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک مانوی شاگرد ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ دی جانی چاہیے. یہ کیا نام ہے اس کا, نیٹشے سے جس شخص نے سماجی ہدایت حاصل کی وہ ویلہلم رائٹ ہیں. ویلہلم رائٹ بھی کہتے ہیں. لسن لٹل مین ان کی کتاب ہے, میرے استاد نے ان کا ترجمہ کیا, بالشتی سن. اچھا, اس میں اس نے بتایا ہے لسن لٹل مین میں کہ ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ بن سکے, وہ حاکم بن سکے, وہ سردار بن سکے, وہ چیف کمشنر بن سکے, وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن سکے, وہ فلان بن سکے یا ڈھمکان بن سکے, یعنی جتنے بھی طاقت کے مراکز کی جو پوسٹس ہیں. اچھا, وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کھیل یا جو ڈرامہ ہوتا ہے تو ڈرامے میں عام آدمی جو ہے ان کو بادشاہ بنانے کی ایک توجہ یا لاجک یہ بھی ہے. بہرحال اس کو چھوڑیں. ڈاکٹر صاحب پلیز اگر آپ جلدی سے کر لیں کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو سوال جواب کی نشست شروع ہوگی. اوکے نائس. بس تین ایک منٹ. جی ضرور. تو ویلہلم رائٹ, تھینک یو. ویلہلم رائٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دوسری طرف آپ کی محکومی ہے, آپ کی کمزوری ہے, اس کو اگر آپ بحال رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بحال رکھیں. مینس ٹو سے کہ ایک شخص اندر سے چاہتا ہے کہ وہ کسی کو سیلیوٹ مارے, ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ جرنیل نہ بنے, سپاہی بنے, ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ مظلوم بنے, عادل نہ بنے, وغیرہ. یہ انہوں نے مختلف مثالیں جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. یعنی آپ کا ایمپاورمنٹ سے خوف زدہ ہونا محکوم اور مظلوم طبقات کا. ویلہلم رائٹ نے اس سوال کو آگے بڑھایا. مزید مختصر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھی ہمارا پاکستان میں بالخصوص قاسم یعقوب کا خیال ہے کہ غیر معیاری تصور زندگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر سطح پر, ہر حوالے سے ہمارے سیاسی, سماجی, معاشی, معاشرتی جتنے بھی نریٹو میں, مذہبی, نسلی, قومی, یہ تمام کے تمام غیر معیاری ہیں اور ان تمام میں ایمبیگوٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. پھر طبقاتی معاشرے میں جہاں تک اشرافیہ کے کردار کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پر میرے یار نے ٹھوکر کھائی ہے کہ اعلیٰ اخلاقی قدروں کے ذریعے جو ایک طبقاتی جو ڈفرنس ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر طویل بحث ہو سکتی ہے پھر کبھی صحیح. پھر انہوں نے طاقت کی جو مختلف شکلیں, اس کے اوپر وہ خود بات جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ کس طرح وکیل, دولت مند, صحافی, گدی نشین اور مذہبی گروہ, حکمران, سرکاری عہدیدار, فلان ہمکان
یہ کس طرح انہوں نے ریاست کو جو ہے وہ ٹریپ کیا ہوا ہے، اور جو غریب اور کمزور طبقات ہیں ان کا باہر نکلنا مشکل ہو چکا ہے، وہ خود کیسے طاقت بن سکتے ہیں، غریب اور محکوم. یہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک تھا. میرا خیال ہے کہ اس کی طرف رجوع قاسم یعقوب نے کم کیا. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اتنی تفصیل میں اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے. اب ہم کوسچن آنسر سیشن کی طرف جاتے ہیں. اس میں مزید انشاءاللہ گفتگو ہوگی، بہت ساری چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. ندیم سرور صاحب جو ہیں آپ ماڈریٹ کریں گے ہمارا کوسچن آنسر سیشن. جی ندیم. جی بہت شکریہ سعدیہ. سب سے پہلے تو میں جناب قاسم یعقوب صاحب کو دعوت دوں گا کہ اگر وہ اس ریویو کے اوپر اپنا کچھ اظہار خیال کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے وہ کر دیں، اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ سوال جواب کریں. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، ان کے خیالات سے میں آگاہ ہوں، اور مجھے علم ہے کہ وہ میرے جو تھیسس سے وہ پوری طرح متفق ہیں، اور انہوں نے جیسے بیان بھی کیا کہ وہ تھیسس سے متفق ہیں، اور وہ خود بھی کبھی پاور کا حصہ نہیں بنے اور طاقت سے دور رہے ہیں، اور ہم ان کی طاقت کو سمجھتے ہیں جو پازیٹیو طاقت ہے. تو آخر میں البتہ جو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ جو حاشیے پہ ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، وہ پاورفل کیسے بنے، تو انہیں کیا ضرورت ہے بننے کی؟ ہم طاقتور کیوں بننا چاہتے ہیں؟ یہی تو سوال میں بار بار یہاں اٹھا رہا ہوں کہ طاقت کوئی چیز نہیں ہوتی. طاقت ایک صرف دوسری طاقتوں کو بارٹر کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا ہے. وہ میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو میں نے بار بار غور کیا کہ مجھے کیا ضرورت ہے طاقت کو. اس لیے کہ میں اپنے کچھ منفی عزائم جو ہیں میں ان کو پورا کر لوں. وہ نہیں ہو سکتے پورا جب تک دوسری طاقتیں جو ہیں، وہ پہلے سماج میں ایسے انسان ہوتا تھا کہ وہ حاصل کر لیتا تھا، وہ قبضہ کر لیا، اینیملز کو غلام بنا لیا، درختوں کو آگ لگا دی، ٹھیک ہے، دوسری زمینوں پہ قابض ہو گیا. اس کے پاس جو ہی طاقت آتی تھی تو وہ اپنی طاقت کا منفی استعمال بڑی آزادانہ کر لیتا تھا. لیکن جو ہی اس کے ساتھ نئی طاقتوں نے سر اٹھانے شروع کیے تو پھر اس نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ میں ان کے ساتھ اپنی طاقت کو بارٹر کروں اور ان کی شیئرنگ کر لیا کروں. میں یہاں طاقتور ہوں، تم وہاں طاقتور. یہ ہمارے نٹ شل جسے کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا اس وقت موجود ہے، ہمارے سماج کا، یہ سب کانٹیننٹ پورے کا، اور بھی ملکوں میں شاید ہو، مجھے زیادہ مطالعہ نہیں. یہ ہم طاقت کسی تصور کے ساتھ ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو بڑا خوشی سے محسوس کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. بس مجھے طاقت نہیں چاہیے جو تصور رائج ہے ہمارے معاشرے میں. میں انتہائی طاقتور ہوں، اپنا تحریر لکھتا ہوں، قلم کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں، بھی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں بہت طاقتور ہوں. جیسے میں نے مثالیں بھی دی ہیں کہ ایک ریت ہوتی ہے، ایک آپ کی رایا ہوتی ہے. تو میں ریت کے تصور کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، رایا کے تصور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا کہ میں جو ہی آؤں طاقتور بن جاؤں اور فوراً دوسروں کو میں نقصان پہنچانے کی ایبلٹی میرے اندر آ گئی ہے. سیدھے ہو جو، لائن میں کھڑے ہو جو، میں طاقتور ہو گیا. اچھا، جو میرے لیے ہرڈل بنے گا میری اس خواہش میں پھر اس کو کسی طرح زیر کرنے کی کوشش کروں گا. اگر وہ زیر نہیں ہو رہی تو میرے اندر بنیادی مادہ یہ ہے کہ میں نقصان پہنچاؤں. اگر تو میرے اندر پازیٹیوٹی ہے اور وہ بھی پاور ہے تو مجھے اس پاور کو حاصل کرنا چاہیے، اور میرے پاس اور ہر آدمی کے پاس وہ ہوتی ہے. پازیٹیوٹی کی پاور ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے، اپنے سماج کو تبدیل کرنے کی صلاحیت، اپنے ارد گرد اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، اپنی ریت کو تبدیل کرنے کی. تو لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے جو کہا میں بالکل متفق ہوں، ان کی ایک لفظ سے متفق ہوں، اور بڑا شاندار بولے. بہت شکریہ ان کا.